اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 67 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا 8واں رکوع چل رہا ہے۔ اس رکوع کا جو خاص طور پر مضمون ہے، اس میں کام سامنے آ جائے، کام نہ کرنے کا کوئی بہانہ لگایا جائے، کوئی عذر پیش کیا جائے، تو بہت سے طریقے ہیں کام نہ کرنے کے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آپ سوالات کرتے چلے جائیں اور کام کی طرف توجہ نہ آنے دیں۔ یہ یہود کا وتیرہ رہا، اور آج امت مسلمہ بھی اسی ایک عادت میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے، روان ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمارا مذاق؟ ہزوا مذاق کو کہتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ ایک حکم دیا جا رہا تھا قوم کو کہ گائے کو ذبح کرو۔ اس گائے کے ذبح کرنے میں دو باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس سختیوں سے نجات دلا کر صحرا میں لے کے آیا اور تورات لا کے دی، اور انہوں نے جو تورات کے ساتھ سلوک کیا تو پھر ان کو معذور دینے کے بعد، حکم دینے کے بعد، اب یہ دیکھنا تھا کہ کیا ان کے دل میں اللہ کی محبت جاگزوں ہو گئی، یا وہ بچھڑے کی محبت جو چلی آ رہی تھی پیچھے، یہ اسی کے پرستار ہیں۔ اب ایک ٹیسٹ تھا، ان کو نعمتیں دینے کے بعد، ان کو صحرا میں آباد کرنے کے بعد، اب یہاں ان کا ایک امتحان لیا گیا۔ یہ جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ امتحان کی بات تو کر رہا ہے۔ بات یوں سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی کام سونپا جائے اور اس عمل نہ کرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ کہا کرتے ہیں نہ کرنے کے 100 بہانے اور کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے ان کے جتنے بھی بہانے تھے، جتنے عذر تھے، ان کو باری باری امت مسلمہ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، چونکہ وہ گائے کو پوجتے تھے، گائے کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے تھے، اس لیے ان کے دل کے اندر جو گائے کی محبت تھی، اس کا ایک ٹیسٹ تھا۔ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے کہ امتحان پہلے ہے اور اس کی وجہ بعد میں ہے۔
یہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا۔ تو کہا یہ جا رہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اور انہوں نے پہلی بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تو ہمارا مذاق اڑاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، مذاق تو بات سمجھ آتی ہے کہ کام نہ کرنا ہو تو استہزاء ہوتا ہے، تو وہ استہزاء کو جہل کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی ایسے اعمال کا حکم دیا جائے جو خلاف طبع ہوں جاہل کے اعتبار سے۔ دوسرا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اور تیسرا، خلاف اعتماد بات کر رہا ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ اب اس میں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کی دعوت دی ہے تو انہوں نے اس کا مذاق اس اعتبار سے اڑایا، اور انہوں نے ایک تو خلاف طبع بات سمجھی، عدم اعتماد کر دیا، اب ہمارا اعتماد نہیں رہا، تو جس کا اعتماد نہ ہو اس کو جاہل سمجھا جاتا ہے، یعنی گویا جاہل کے معنی یہ ہے کہ اس کا اعتماد نہیں ہے، اس پر یقین نہیں رہا، نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کو قرآن نے جاہل کے ساتھ جوڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ تو یہ اس وجہ سے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف حکم دیا۔ تو دیکھیے، جب عدم اعتماد ہوتا ہے، یقین نہیں رہتا، تو عمل پھر نہیں آتا۔ کسی چیز کو سمجھنے کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے، یقین کے بعد عمل پیدا ہوتا ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل، کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے پھوری۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں۔ تو جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ یقین کامل کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چونکہ قوم کا یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اٹھ گیا تھا، اس لیے انہوں نے ان کی بات کا مذاق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔